آج کے پروگرام میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشا قریشی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے. آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر دیا گیا ہے. ہمارے فیورٹ سنگر سے بات کر کے ان کی فرمائش پہ سانگ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گیسٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور بتاتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن سعید لغاری صاحب، فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف ملک، آج کے سنگر. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ کرام. سر آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ سے بات کروں گی، آپ بتائیں کہ آپ کی کافی ٹف روٹین ہوتی ہوگی، تو آپ ہمارے پروگرام میں آ کے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کے ایک لائیولی پروگرام میں، جس کا جو تھیم ہے وہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میں پہلے جتنے پروگرامز کرتا رہا ہوں وہ سارے ہارڈ کور پروگرامز ہوتے ہیں، وہ سیریس ٹاک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو سارا دن کی جاب کے بعد، تھکاوٹ کے بعد اس طرح کے پروگرام میں آنا ڈیفینیٹلی اٹ فیلز بیٹر. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. کوئی تھوڑا سا روٹین میں چینج آیا؟ بہت کافی اچھا. پہلے سے بہت اچھا پروگرام اس کو بھائی نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے. پروگرام میں کافی اچھی چیزیں بھی انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، بہت اچھے سنگرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کو سنتا بھی رہتا ہوں. اور بہت اچھا چینج لائے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور ترقی دے، روہی چینل کو. ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا، آج کل کیا چل رہا ہے؟ کانسرٹس وغیرہ چل رہے ہیں، ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہیں؟ بالکل. لاسٹ ٹائم میں ایک شادی کے فنکشن پہ گیا تھا، وہاں پہ بکنگ تھی. اچھا پرفارم ہوا ہے، اچھی فیڈ بیک آئے ہیں. کانسرٹس چلتے رہتے ہیں ڈیلی روٹین میں، کیونکہ ساتھ ساتھ جاب بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ اس کو پروفیشنل بھی لیا ہوا ہے، تو الحمدللہ کافی اچھے فیڈ بیکس ہیں. تو آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں، تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سنگنگ ایکچولی میرا پیشن ہے. جو مطلب میں when I was in 3 کلاس تو میں اسمبلی کروایا کرتا تھا اسکول میں. جہاں جس اسکول میں بھی گیا ہوں اسٹیج پرفارمنس دی ہیں، اسمبلی کروائی ہے، نعت خواں رہا ہوں اسٹارٹنگ میں. بس وہ گھر والوں کی کاوش اتنی اچھی رہی کہ مجھے لگا کہ یار اس کو میں مزید بڑھاؤں، اور اللہ نے مجھے آواز اچھی دی تاکہ میں اس کو مزید یوٹیلائز کروں اور اچھا سا پرفارم کروں. لوگوں کو انٹرٹین کرنا بیسیکلی میرا فن ہے، اور دعائیں بہت ملتی ہیں اور اچھا لگتا ہے گا کے. بالکل، بہت کچھ سنیں گے آپ سے. سر آپ سے ہم بات کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیں، پرائمریلی تو جو ہے وہ بینگ گورنمنٹ سروینٹ جو ہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہی کام چلتا رہتا ہے، لیکن جس طرح کا آپ کا یہ پروگرام ہے اس کے توسط سے میں بتاؤں گا کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ اپنے لیئر ٹائم میں یا جاب کے بعد جو ہے وہ ون شوڈ ٹیک سم ٹائم آؤٹ، اور اس کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. کیونکہ جابس یا جو آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے دیٹ کنٹینیوز، وہ کبھی بھی کام جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہوتے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنی زندگی کے لیے ٹائم دے، اور ان چیزوں کے اوپر ٹائم سپینڈ کرے جن کے جو کام کر کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جو کام کر کے اس کو اچھا لگتا ہے. مے اٹ بی بک ریڈنگ، چاہے وہ کوئی اور کسی قسم کی ہابیز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ میوزک ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو انسان کو اپنے لیے جو ہے وہ ٹائم نکال کے ضرور جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اسی طرح مختلف چیزوں میں اپنا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں، جس سے جو ہے وہ ایک پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہو اور جاب سے یا ڈیلی روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ ٹائم گزارا جائے. بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے. آصف آپ بتائیں، آپ ہمیں آج کون سا سانگ سنا رہے ہیں؟ آج میں اسٹارٹ ایک سانگ کر رہا ہوں، میش اپ ہے، ساون آیا ہے، اور اس کو میں نے خود سے اندر ایڈ کیا ہے سانگ. میں امید کرتا ہوں آپ بھی لائک کریں گے. مجھے اس سانگ سے بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک ملا ہے، بہت اچھی دعائیں ملی ہیں. امید ہے کہ آج آپ بھی وہی دعائیں ملیں گی اور میں آپ کو پرفارم کرتا ہوں. مجھے بہت پسند آیا. صحیح صاحب آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا میش اپ تھا اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو جو ہے وہ گایا. اٹ واز ونڈرفل. اچھا، بہت کم سنگر ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ گاتے بھی ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ خود ساتھ گا بھی رہے تھے، انجوائے بھی کر رہے تھے، ان کے فیس پہ ایک اسمائل بھی تھی. ایکچولی میوزک جو ہے نا وہ دوسری زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے. تو اس کو جب تک فیل کر کے نہ گایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سنگر اپنی لائنز اچھے سے ادا کر پائے گا. اور پرسکون میوزک تھا، بہت مزہ آیا سن کے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، آپ بتائیں کہ اگر آپ کو کبھی فری ٹائم ملتا ہے تو آپ کس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ میں جو ہے بیسیکلی صوفی میوزک کو سننا زیادہ پسند کرتا ہوں. میٹ بھی کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، تو چاہے وہ سندھ کا ٹریڈیشنل صوفی میوزک ہو، اس میں شاہ عبداللطیف پٹائی ہمارے بڑے فیمس پوئٹ ہیں، اور ان کی پوئٹری میں 30 جو ہے وہ سر ہیں. تو ان کا جو میوزک ہے، ان کی جو پوئٹری ہے، میں وہ بہت شوق سے سنتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ
میں جب پنجاب کی طرف آتے ہیں تو حضرت بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. سائیں ظہور وہ از ون آف مائی فیوریٹ سنگر, جن کے میں سانگس جو ہے وہ اکثر سنتا رہتا ہوں لیجر ٹائم میں, اسپیشلی جو ہے وہ ونس آئی ایم فری فرام آفس ہے اس کے بعد جب بھی ٹائم ملتا ہے تو لیجر ٹائم میں صوفی میوزک کو سندھ کا صوفی میوزک بہت رچ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جس طرح جنوبی پنجاب مدینہ الاولیاء یہاں کا بھی ایک اپنا کلچر ہے, اور آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں جتنے بھی رچ سوسائٹیز ہوتی ہیں, جو رچ ایریاز ہوتے ہیں ان کا کلچر بہت زیادہ رچ ہوتا ہے. سیم گوز فار سندھ کی بھی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے, تو وہاں کا بھی ایک انتہائی رچ کلچر ہے, اور اسی طرح جنوبی پنجاب کا جو کلچر ہے وہ بھی سندھ کے کلچر سے کافی جو ہے وہ میل کھاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹائم پہ جو ہے وہ سندھ کا ہی دارالخلافت دارالحکومت تھا ملتان. تو اس ایریا کا جو کلچر ہے, اس ایریا کی جو ٹریڈیشنز ہیں, ثقافت ہیں, لوگوں کا مزاج رویہ وہ کافی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. تو یہاں پر سرو کرتے ہوئے بھی اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے بھی ایک نہ صرف میوزک کے حوالے سے بلکہ روٹین میں بھی جب انٹریکشن رہتا ہے تو کافی ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے اس سارے ریجن کو, بیکاز یہ سارا ایک ہی خطہ ہے جس کا میوزک بھی ایک ہے, جس کا کلچر بھی ایک ہے, اور آپس میں جو ہے وہ روابط بھی جو ہے وہ اب تک قائم ہیں. اچھا, اگر ہم آپ سے فرمائش کریں کہ آپ کوئی سے 2 اشعار سنا دیں ہمیں کسی کلام کے, کوئی بھی جو ذہن میں ہوں آپ کے. چلو میں آپ کو ویسے ایک شعر سنا دیتا ہوں, اکثر مجھے ذہن میں آتا ہے. محبت میں مجھے اظہار کرنا اچھا لگتا ہے, محبت میں مجھے اظہار کرنا اچھا لگتا ہے, دل کی بات کو بار بار کرنا اچھا لگتا ہے. تم میرے تھے تم میرے ہو, مجھے تم سے پیار کرنا اچھا لگتا ہے. بہت اچھا تھا. صحیح صاحب, ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد پھر حاصل ہوں. کی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن, قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن, روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا, وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42, فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں, آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں, اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ, ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل, خوشی کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے سنگر آصف ملک. سعید صاحب, آج میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بات کروں گی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ساؤتھ پنجاب میں کس طرح کام کری, ان کی کارکردگی کس طرح ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی بہتری آئی ہے؟
سر ہم آپ سے جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک؟ جی اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک. ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے گیسٹ سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں رانا ساجد گارمنٹ سے ملتان سے بول رہا ہوں. جی 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 ساجد صاحب, ہمارے گیسٹ سے کوئی بات کرنا چاہیں یا فرمائش؟ ہاں جی, گیسٹ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائی سے, جیسے یعنی گانے سنا کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, اسی طرح اگر نعتیں پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے لوگوں کے دلوں کو خوش کرے پھر تو مزہ ہے زندگی کا. ضرور ضرور. جی جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی سر ہم آپ سے بات کر رہے تھے. جی دیکھیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے جنوبی پنجاب میں ہم نے پچھلے سال اگست سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کی ہے, اور یہ چیز میں بینگ ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی نہیں کہہ رہا, یہ پبلک کا فیڈ بیک ہے. آپ جب پبلک سے اس چیز کے اوپر فیڈ بیک لیں گے تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ چیزوں میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. چاہے وہ ہمارے ریسٹورینٹس تھے, ان میں جو صفائی کا اور جو چیزوں کا معیار تھا, آپ کبھی بھی جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوں گے سرو کرتے ہوئے, انہوں نے جو ہے وہ کیپس بھی پہنی ہوں گی. اسی طرح جو پہلے جس طرح ان کے کچنز وغیرہ ہوتے تھے ریسٹورینٹس کے, اس میں آپ کو کافی امپروومنٹ نظر آئے گی. اسی طرح جو سب سے اہم مسئلہ ملاوٹ کا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کافی حد تک جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا, اور مزید بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور کریڈٹ دوں گا روہی کو, جو بار بار جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, ہماری جو کاوشیں ہیں, ہماری کوششیں ہیں, ان کو اپنے چینل کے ذریعے پبلک تک پہنچاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں فیڈ بیک بھی آتا ہے, اور پھر ہم پبلک کے فیڈ بیک کے اوپر جو ہے وہ مزید کارروائی کرتے ہوئے جو ہے چیزوں کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. تو اس میں پبلک کا اور میڈیا کا, اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے حوالے سے روہی کا انتہائی اہم کردار رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ فیوچر میں بھی یہ تمام سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہے, انو ملک. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. بات کر رہا ہوں بور گیٹ ملتان سے. ہاں جی بالکل پروگرام دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. کوئی فرمائش کرنا چاہیں آپ؟ کرا رہے ہیں فرمائش گمسم پیار کا موسم. جی چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. بہت شکریہ. جی آصف, آپ بتائیں کہ آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ ایکچولی آج کل میری ایکٹیویٹی خاص نہیں ہے, کیونکہ کام آفس کا اتنا برڈن ہے, اس کو نبھانے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں بیسیکلی آج کل تو گھر بھی تھوڑا لیٹ جا رہا ہوں. اچھا, آپ آفس کو کتنی ٹائمنگ دیتے ہیں اور ساتھ اپنی سنگنگ کو کتنے ٹائم دیتے ہیں؟ ویسے تو 9:30 سے 5 تک کا آفس کا ٹائم جو ایز یوزل چلتا ہے, اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم آفس میں رہ جاتا ہے, برڈن ہوتا ہے آج کل, وہ نپٹا رہے ہیں. گھر آتے آتے کوئی ٹائم ہو جاتا ہے, کوئی 7-8 بج جاتی ہے, لیکن جیسے گھر آتے ہیں تو بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے, فیملی کو, ساتھ ساتھ جو شوز مجھے ملتے ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو بس لائف گوز چل رہی ہے ایسی. چلیں اب یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں ایک سانگ میری فرمائش پہ سنا دیں آپ. ضرور ضرور, بلکہ آپ کیا فرمائش کرتی ہیں, ہم آئے اسی وجہ سے ہیں آپ کو سنانے اور لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چلیں پھر آپ وہ کر دیں, تیرے مست مست دو نین. واہ, یہ تو بہت اچھا سانگ ہے. میرے فیوریٹ سنگر ہیں اچھا راحت فتح علی خان صاحب, بہت دل سے ان کو میں سنتا ہوں. سجاد علی ہیں, وہ بھی میرے بہت فیوریٹ ہیں. نصرت صاحب, تو ان کو تو میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہ ہی سنے. تو آپ کی فرمائش انشاءاللہ پوری کرتا ہوں میں ضرور. ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, न कले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त ने. جی تھینک یو سو مچ, بہت اچھا گایا ماشاءاللہ. میری فرمائش مجھے پتہ نہیں تھا اتنی اچھے طریقے سے آپ پوری کریں گے. سر آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ بہت خوبصورت ماشاءاللہ, بہت اچھا انہوں نے گایا. اور سب سے زیادہ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا ٹیلنٹ ہے وہ خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ ابھر کر آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارا ایسا ٹیلنٹ ہے, بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو صرف اس وجہ سے
جو ہے وہ نیشنل اسکرینز پہ یا نیشنل میڈیا پہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو اس حساب سے بھی جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جو ہے وہ ہمارا جو جنوبی پنجاب کا اور خاص طور پر ملتان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ان پروگرامز کے ذریعے اور وہ اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ہمارے جو سنگرز ہیں ان کو بہت مستقبل میں بہت آگے انشاءاللہ ان کو لے کر جائے گا. اور یہ صرف جو ہے یہ ملتان یا جنوبی پنجاب تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ انشاءاللہ پورے پاکستان بلکہ دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کریں گے. سر آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سدرا کیسی ہیں؟ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پروگرام, اور مجھے آصف مل سے بات کرنی تھی ان سے. جی جی ضرور, وہ سن رہے ہیں. میں نے پہلے بھی سنا ہے بہت زیادہ یونیورسٹی میں اور ان کے آڈیٹوریم میں ان کے بہت اچھے شوز ہوتے تھے. شکر ہے مجھے آج کال لگ گئی اور میں ان سے بات کر رہی ہوں. اور مجھے ان سے ایک فرمائش کرنی. آصف بھائی آپ نے میری جی جی سدرا ضرور فرمائش کریں. آپ نے میرے سجاد علی کا کوئی اچھا سا سانگ سنا دیں. تھینک یو. انشاءاللہ میں ضرور اس کی آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں. جی جی دیکھیں یہ ابھی پوری کرنی پڑے گی, آپ کو بہت بڑی فین کی کال آئی ہے. جی بالکل میں ابھی کرتا ہوں. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا, ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں, چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں, مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم. جی آصف ہم آپ سے اور بھی بہت مزے کے سانگ سنیں گے لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. This clock is brought to you by دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن, قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن, روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42, فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں, آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں, اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں, اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ, ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملک
की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सईद लगारी साहब और उनके साथ मौजूद हैं आसिम मलिक हमारे सिंगर। सईद साहब, आपसे बात करूंगी कि माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी इतनी, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं और आप देखा जाए डायरेक्टर भी हैं इसके पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? देखें जी, मतलब जो काम है आपका इतना हार्ड कोर है, तो ये मैनेज करना आसान होता है या मुश्किल होता है? देखिए जी, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान जो है वो जॉब किसी भी प्रोफेशन में जब होता है तो जो है वो उस प्रोफेशन को इतना ज़्यादा टेंस माहौल में नहीं लेना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को साथ लेकर चलना चाहिए। हम कहते हैं कि हम जॉब कोई भी कर रहे होते हैं तो उसका मकसद जो है वो सिर्फ ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना होता है, ना कि उस चीज़ को अपने ऊपर सवार करके या इस तरह ले जाएं कि इंसान की जो है वो उसके ऊपर पर्सनल लाइफ या आपकी जो रोज़मर्रा की ज़ाती ज़िंदगी है वो उससे अफेक्ट हो। कोशिश हमेशा मैंने यही की है ज़िंदगी में कि प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को जो है वो साथ साथ लेकर चलूँ, उसमें बैलेंस क्रिएट करूँ, ख़ुद को अपनी फैमिली को टाइम दूँ और जो जॉब है उसको भी जितना उसका हक है उतना टाइम दिया जाए, ना कि जो है वो किसी भी चीज़ में ना जॉब में जो है वो किसी किस्म की कोताही होनी चाहिए, ना पर्सनल लाइफ को जो है वो जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो हमेशा यही मैंने कोशिश भी की और मैंने हमेशा हर किसी को इस चीज़ के ऊपर मशवरा भी मैं हमेशा यही देता हूँ कि जो है जॉब हम जो है वो पर्सनल कम्फर्ट के लिए और एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, तो ज़िंदगी को उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए और ताकि जो है वो इंसान हंसी खुशी जो है वो अपना टाइम गुजार सके। सर, हम आपसे मजीद बात करेंगे लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ एक कॉलर मौजूद है, शहजाद जी। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। शहजाद, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी मैं गाना सुनना चाहता हूँ। जी जी, फरमाइश कर रहे हैं, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं? जी मैं आतिफ असलम का गाना सुनना चाह रहा हूँ, दिल दिया गल्ला। चले, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हम आपकी फरमाइश पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे। जी आसिफ, हम आपकी तरफ आएंगे। अभी आपके लिए देखें, आपके फैंस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो आप फरमाइश। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मेरी आवाज़ को, बहुत शुक्रिया इनका। और जहाँ तक उनकी फरमाइश की बात है, इनकी फरमाइश मैं अगले सॉन्ग में पूरी करता हूँ और इंशाल्लाह करता हूँ। अच्छा, ये बताएं आपको किस तरह के सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बेसिकली मैं ज़्यादातर एक तो गज़ल पसंद करता हूँ, वैसे तो मैं ऑलराउंडर हूँ, गज़ल भी कर लेता हूँ, पॉप भी करता हूँ, रॉक भी करता हूँ और एज वेल इंग्लिश में मैं करता हूँ। अच्छा। और अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में आपको सुना दूंगा, बट वो इतना फास्ट है कि शायद मेरी ऑडियंस वगैरह सुन ना पाए। बट ये है कि एक दफ़ा एक मेरे साथ एक ऐसा सानिया उसको मैं कहूँगा कि एक दफ़ा मैं परफॉर्म करने गया एक दोस्त के वहाँ, उनके यहाँ शादी थी तो वहाँ पे मुझे बुलवाया था, तो वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था तो सराइकी चल रहा था और इंग्लिश पॉप चल रहा था, तो मुझे अंदर से ना किसी लड़कियों से आवाज़ आई कि जी आप कोई एक्सेंट का या किसी उसका गाना गा लें इंग्लिश में। तो मैं हैरान हो गया कि वहाँ शादी के हसीन मौके पर इंग्लिश का उन्होंने परफॉर्म करवाना चाहा। खैर मुझे 2-3 गाने याद थे क्योंकि मैं अपने स्कूल लाइफ में ये परफॉर्म करता अभी हम भी आपसे गाने सुनेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है। जी कैसे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। कैसे, आपको फरमाइश करना चाहते हैं? हाँ जी, आसिफ साहब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। भी है कि तमीज तेरी काले, ये प्लीज सुनाए हमें। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी फरमाइशें हो गई, लेकिन अब आप ये बताएं कि आप हमें अब कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? मैं आपको एक सॉन्ग सुना रहा हूँ, बहुत ही फेमस सॉन्ग है और बहुत ही लाइक किया गया सॉन्ग है। अच्छा, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि पसंद करेंगे मेरे तमाम। जहाँ बाकी सॉन्ग भी पसंद आए वहाँ ये भी बहुत पसंद आएगा। जरूर जरूर जरूर, मैं आपको म्यूजिक के साथ सुना देता हूँ। जी जी जरूर।
در بدر ملتا نہیں تیرا نشان ہو کے جدا کب میں جیا تو ہے کہاں میں کہاں تیری یادوں میں کھویا رہتا ہوں مجھ کو ڈستی ہے تنہائیاں پھرتا رہوں در بدر ملتا نہیں تیرا نشان ہو کے جدا کب میں جیا تو ہے کہاں میں کہاں تو جو جدا ہو گئی تیری صدا کھو گئی روشنی دے روشنی راہیں کہاں کھو گئی جب سے بچھڑا ہوں رب سے کہتا ہوں کتنا سونا ہے تیرا جہاں پھرتا رہوں در بدر ملتا نہیں تیرا نشان ہو کے جدا کب میں جیا تو ہے کہاں میں کہاں کیسے کٹے زندگی راہ سبھی کھو گئی روشنی دے روشنی راہ سبھی کھو گئی جب سے بچھڑا ہوں رب سے کہتا ہوں کتنا سونا ہے تیرا جہاں بہت اچھا گایا سر. آپ بتائیں کہ آپ کی اتنی ٹف روٹین ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے لگا؟ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ایک بڑا لائیولی پروگرام ہے اور مجھے ادھر آ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ سارے دن کی جو تھکان ہے جو آفس روٹین کے بعد کی جو جتنی بھی تھکاوٹ تھی وہ بالکل دور ہو گئی اور بڑا ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے اس پروگرام میں آنے کے بعد. تو آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل کہ جو ہے وہ آئی بین انوائٹڈ ہیئر. اچھا سر, آپ کی کوئی فرمائش ہو جو ہم پوری کر سکیں؟ نہیں, میں ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ٹریڈیشنل سانگز میں سے یا کوئی صوفی سانگز میں سے اگر کوئی سانگ سنا سکے تو میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ میں نے لاسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے آئٹم. اچھا, وہ میں انشاءاللہ پرفارم کرتا ہوں. اچھا, کوئی سرائکی جیسے یہ روحی کے لیے اور جنوب پنجاب کے لیے؟ ہاں بالکل, ابھی ایک فرمائش بھی آئی تھی سرائکی سانگ کے لیے. بالکل. سرائکی زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت میٹھی اور سادی زبان ہے. میرے خیال میں اس سے اچھی زبان ہو نہیں سکتی, کیونکہ اگر ہم اس کو, کیونکہ میں بیسیکلی خود سرائکی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے سرائکی سانگ پڑھنا گانا, تو میں ابھی راؤ صاحب کی فرمائش میں پوری کر دیتا ہوں. جی جی, ایک سرائکی سانگ ہے وہ میں ابھی لائیو پرفارم کر دیتا ہوں. جی ضرور.
ਕੂ ਜਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਲੈਣੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਲੈਣੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਲੈਣੀ ਵਤ ਛੰਡਕ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੂ वत छंडक के वाला को काले सूट सिवा लेनी इंज लगदा है चन माया नवे सज्जन बड़ा लेनी नवे सज्जन बड़ा लेनी। जी आसिफ, हम आपसे और भी बहुत से सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम यूके 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि एक अच्छे लेवल पर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और औरों को भी मैं यही चाहूँगा कि औरों को प्रोवाइड करूँ मैं अपनी तरफ से, जो मेरे से हो सका सिंगिंग लेवल पे वो मैं करूँगा। और मैंने एक प्रोजेक्ट पे मेरा काम चल रहा है, और अपने सॉन्ग पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा। तो उम्मीद है उस पर भी मैंने वर्क करना स्टार्ट किया हुआ है। बाकी ये है कि घर वालों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि अच्छा, मतलब घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, और ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिस्पांस आ रहा है कि दरमियान में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जॉब की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था, क्योंकि रूटीन्स इतनी टफ हो गई थी, मैं भावलपुर शिफ्ट हो गया था। तो उस गैप में मुझे लिटरली डेली का कोई ना कोई एक मैसेज आता था, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कि आसिफ भाई आप कहाँ चले गए, आप नज़र नहीं आ रहे, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप आएँ। और मैं इस चीज़ को काफ़ी फील भी कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा बाउंड था। तो एज वेल एज जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा मैंने उसको गैप के बाद फ़ौरन मार्केट में आया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने तमाम दोस्तों से कहा भी सही कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उम्मीद है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे काफ़ी ऑडियंस ने मुझे बैकअप दिया है।
نہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آگے بھی کام کرنا چاہیے. سعید صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے, آپ بتائیں کہ آج کل کے دور میں پیرنٹس کا کیا رجحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس فیلڈ کی طرف, مطلب میڈیا کی طرف, میوزک کی طرف بھیجنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ جب آپ چوز کرتے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پروفیشن چوز کرنا چاہیے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ وہ پیشن ہوتا ہے اس کے اندر. تو کوئی بھی پروفیشن ہے, کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے آج کل کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جو ہے وہ شاید لائم لائٹ میں آ رہے ہیں, جن کو برا سمجھا جاتا ہے یا جن کی نیگیٹو پرسیپشن جن کی ڈیولپ ہو گئی ہے. کوئی بھی پروفیشن جو برا نہیں ہوتا, کوئی بھی, لیکن پروفیشن ہمیشہ تب اچھا سمجھا جاتا ہے جب آپ اس کو پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے وہ وکالت ہے, چاہے وہ ٹیچنگ ہے. کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہوتا جو ہے وہ اس میں کوئی برائی ہو. ہر پروفیشن اچھا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک پیشن کے طور پر اس کو کیا جائے. تو ہر پروفیشن جو ہے اچھا ہے, اور پیرنٹس کو ہمیشہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اس پروفیشن کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے جس کا رجحان اس کی طرف انٹرسٹ ہے. فورس نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ویسے کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں کہ شاید جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی آپ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر کا لیبل یا اس کو پائلٹ بنا دیتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے جو ہے وہ چیز اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جس طرف اس کا انٹرسٹ ہو بچوں کا, اس طرف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہو, کیونکہ کافی لوگ اسپورٹس کو بچہ جب کھیلنے لگ جاتا ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ سارا دن کھیلتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی میوزک کی طرف انٹرسٹ شو کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سیکنڈری پروفیشن کے طور پر لیا جاتا ہے. چلیں میوزک کی بات کیا آپ نے تو پھر اب میوزک کو سن لیتے ہیں. جی آصف آپ بتائیں اب آپ کون سا سانگ سنا رہے ہیں ہمیں؟ اب میں ایک سانگ سنا رہا ہوں جس پہ جو ہے لائیو ہی نہ گئی, بہت اچھا سانگ ہے, میلوڈی سانگ ہے. جی بہت اچھا. سعید صاحب آپ ہمارے یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں سب سے پہلا میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنی لائف میں جو ہے وہ بیلنس قائم کریں. چاہے وہ بیلنس اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے درمیان ہے, چاہے وہ بیلنس آپ کی اپنی لائف اور پروفیشنل لائف کے درمیان ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بیلنس قائم کریں تاکہ لائف کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارا جا سکے. اسٹریس کم سے کم لیں, چاہے وہ جاب کا ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, اور ہر چیز کو جو ہے وہ پازیٹیولی لے کر چلنے کی کوشش کریں تاکہ جتنا پازیٹیو ہمارا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا, اتنا ہی ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ مسائل کم ہوں گے. آج جو ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ انٹالرنس کا ہے. کسی بھی لیول پہ دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں, اچھے طریقے سے رہیں, ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, مدد کریں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک اچھے نیشن کے طور پر جو ہے ابھر کر دنیا کے سامنے آ سکتی ہیں. تو بی پازیٹیو. بہت اچھا میسج دیا آپ کے, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. آصف آپ کا بہت تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے ہم آصف سے ایک سانگ ضرور سنیں گے, لیکن کل آپ سے پھر ملیں گے سیم ٹائم پر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. جی آصف. جی بالکل. آخر میں جو میں ان کی فرمائش پوری کر دوں. تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جائے آیا تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ رنگ
गुस्सा किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा पे उड़ना सीख लिया, मैंने हवा पे उड़ना सीख लिया। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।